إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، برادران اسلام، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ زمانہ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہے۔ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے تمام سہولیات کو فراہم کر دیا گیا ہے، کھانے پینے میں، لباس میں، سفر میں، تعلیم میں، طب و میڈیکل میں۔ الغرض دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان نے ترقی نہ کی ہو۔ وہ سفر یا وہ چند میلوں کا سفر جسے طے کرنے کے لیے انسان دنوں، ہفتوں یا مہینوں لگایا کرتا تھا، آج انسان چند گھنٹوں میں اعلیٰ برق رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ الغرض دنیا کی تمام چیزوں میں، دنیا کے تمام شعبوں میں انسان نے ترقی کر لی ہے، اور انسان بظاہر دیکھنے میں عیش و آرام زندگی گزار رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، غربت تقریباً دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک غریب انسان بھی اپنے پاس دولت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، تقریباً دنیا کے لوگ اچھے اچھے گھروں میں جی رہے ہیں۔ الغرض دنیا کی بہت سی نعمتیں ایک غریب سے غریب انسان کے پاس بھی وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن دنیا اگر کسی چیز کی متلاشی ہے، دنیا اگر کسی چیز کی پیاسی ہے، دنیا میں جس چیز کے لوگ سب سے زیادہ طلب اور تڑپ رکھا کرتے ہیں وہ ہے سکون قلب، وہ ہے سکون قلب۔ محترم سامعین، یہ دنیا اپنی پوری ترقی کے باوجود، اپنی پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنے پورے آرام دہ ساز و سامان کے باوجود، اور دنیا کی بڑی طاقتوں، فوجوں اور بڑی بڑی دولت کے انبار کے باوجود سکون کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار انسان وہ سکون دل کا، سکون قلب کا متلاشی ہے، وہ سکون دل کے لیے تڑپ رہا ہے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام یہ سرتاپا سکون ہے۔ مذہب اسلام ایک انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، دنیا کے پوری چیزوں کے لیے، یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، تمام کے لیے، یہاں تک کہ درختوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ اور کفر و شرک پوری دنیا کے لیے یہ واحد ذریعہ ہے جو انسان سے سکون دل کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی، بہت لمبی تقریر ہے، بڑی جامع تقریر ہے، جس میں انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا تھا۔ جعفر ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں اسلام کی خصوصیات بیان کی تھی اور کفر و شرک کی مذمتیں بیان کی تھی۔ اس میں جہاں بہت سی باتیں بتائی تھی، وہاں پر کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک محمد نبی آئے، انہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیں، جنہوں نے ہمیں صلہ رحمی پر ابھارا، جنہوں نے ہمیں ہر طرح کے خیر پر ابھارا، جنہوں نے ہمیں دنیا کی تمام مصیبتوں کے خاتمے کے لیے دعوت دی۔ الغرض اسلام سرتاپا سکون ہی سکون ہے۔ محترم سامعین، اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں، بھلے خانے کی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، نوکری کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ایسی تعلیمات دی ہیں، ایسی ہدایات دی ہیں اور ایسے منصوبے بنائے ہیں، اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو وہ سکون ہی سکون ہے۔ وہ زندگی پر سرتاپا سکون ہی سکون میں رہے گا۔ کوئی خلش، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن یا کسی بھی طرح کا قلبی مرض اس کے قریب آ نہیں سکتا ہے۔ الغرض جب تک کہ انسان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، دنیا کی کوئی پریشانی اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے، عام انسان کے لیے بھی اور ایک مسلمان کے لیے بھی اس کے یومیہ، اس کا جو جدول ہوا کرتا ہے، یومیہ جو اس کا شیڈیول ہوا کرتا ہے، اس میں دیکھ لیجئے ایسی چیزوں کا رکھا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان خلوص دل کے ساتھ پوری طرح سے اسلام پر عمل کرتا ہے، گویا وہ سکون ہی سکون میں رہا کرتا ہے۔
الغرض اسلام یہ سرتاپا سکون ہے، اسلام پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے سرتاپا سکون کا ضامن ہے۔ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں جس سے پوری دنیا میں سکون پھیل سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا میں وار ہو رہے ہیں، ایک ممالک دوسرے ممالک پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ معمولی چیزوں کی وجہ سے، معمولی اسباب کی وجہ سے قتل پہ قتل کرتے جا رہے ہیں، جان پہ جان لیتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ یعنی زیادہ قتل ہونے لگیں گے، جبکہ مذہب اسلام نے قتل کے تعلق سے ایسا بہترین فارمولہ اور ایسا بہترین منصوبہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے بغیر کسی جرم کے کسی معصوم جان کو قتل کیا وہ اسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی انسان نے کسی انسان کی جان بچائی، اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ الغرض مذہب اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، جانور ہی نہیں، بلکہ درختوں تک کے لیے، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام جمادات کے لیے ایسی تعلیمات دی ہیں جس سے دنیا میں سکون ہی سکون پھیل سکتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں جو ادیان باطلہ پائے جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا تھا، جس سے صنم پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں لاتعداد مذاہب آئے، اسی ہندو مذہب سے، اسی بت پرستی کی جڑ سے بہت سے اور مذاہب نے جنم لیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ بعثت نبوی کے بعد دنیا کے تمام ادیان کو باطل قرار دیا گیا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر دنیا کے تمام مذاہب کو بند کر دیا گیا، باطل قرار دیا گیا، اور ایک اسلام کو ہی حقیقی مذہب قرار دیا گیا۔ محترم سامعین، دنیا کے جو ادیان باطلہ دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ ان کی ہدایات کو دیکھ لیں، دین کے نام پر، عبادات کے نام پر، عقائد کے نام پر، تہوار کے نام پر، خوشی و غم کے نام پر ان کے پاس جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، وہ انسان کے لیے ڈپریشن کا باعث ہے، وہ انسان کے لیے سکون قلب کا نہیں، دل کے سکون کا نہیں، بلکہ دل کے سکون کے لیے غارت کا ذریعہ بنا کرتی ہیں، جبکہ مذہب اسلام کی ساری تعلیمات ایک انسان کے لیے سکون ہی سکون ہوا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، دنیا میں انسان ترقی کے باوجود، دولت کی ریل پیل کے باوجود، سائنس و ٹیکنالوجی کے باوجود، اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑی بڑی ڈگریوں اور بڑی بڑی شہادات کے باوجود، بڑی بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے باوجود، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہوئے، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہوئے، بڑی بڑی نوکریاں کرتے ہوئے، الغرض دنیا کی بہت سی نعمتیں اپنے پاس جمع کرنے کے باوجود، انسان سکون دل کے لیے، دل کے سکون کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ انسان سکون دل کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹلس جاتا ہے، دواخانوں کو جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے۔ سکون دل کے لیے انسان کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے سب سے دور ہو جاتا ہے۔ سکون دل کے لیے انسان اپنے اچھے بچھے گھر بار کو اجاڑتے ہوئے طلاق دے دیتا ہے۔ سکون دل کے لیے عورت اپنے اچھے بچھے گھر بار کو اجاڑتے ہوئے شوہر سے خلا لے لیا کرتی ہے۔ سکون دل کے لیے لوگ آج ایک نئے دین کی ایجاد کر رہے ہیں، ایک نئے دین کو کریٹ کر رہے ہیں۔ سکون دل کے لوگ ایک باطل مذہب کو چھوڑ کر کسی اور باطل مذہب پہ جا رہے ہیں، کسی ایک غلط مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پہ جا رہے ہیں۔ سکون دل کے لیے لوگ رہبانیت اختیار کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر رہے ہیں۔ الغرض دنیا میں لوگ سکون دل کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کیا طریقے نہیں اپنا رہے ہیں۔ ان کا منشا، ان کا مقصد و ہدف یہی ہے کہ دل مطمئن ہو جائے، ان کے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن محترم سامعین، یہ دنیا اپنی پوری سائنس اور ٹیکنالوجی، اپنے پورے آلات اور پوری ترقی کے باوجود کون سے بھی طریقے اپنا لے سکون دل کے لیے، کون سے بھی ذرائع اپنا لے، اسے سکون دل کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان سکون دل کے لیے دوسروں کا قتل کر رہا ہے، یہاں تک کہ انسان سکون دل کے لیے اپنے آپ کا قتل کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے تاکہ اسے سکون مل جائے۔ نہیں، انسان کیسے بھی طریقے اپنا لے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ انسان بظاہر دنیا میں کیسے بھی طریقے اپنا لے سکون دل کے لیے، جب تک وہ تمام طریقے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے نہ ہو، جب تک کہ وہ تمام طریقے اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے نہ ہو، اسے سکون حقیقت میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، اس میں مختلف مقامات پر ایک لفظ آتا ہے سکینت، جسے ہم لوگ سکون کہتے ہیں، راحت، سکون،
راحت، چین، آرام، دل کا مطمئن ہو جانا، خوشحال ہو جانا، جس اردو زبان میں مختلف الفاظ کہے جاتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے کہیں پر السکینہ لفظ ملتا ہے، کہیں پر الطمأنینہ لفظ ملتا ہے، کہیں پر راحت القلب لفظ ملتا ہے، کہیں پر الوقار لفظ ملتا ہے۔ المہم زبانوں کے ہیر پھیر سے مختلف الفاظ ملتے ہیں، تمام کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے، انسان پرسکون رہے، چین سے رہے، اطمینان سے رہے، آرام سے رہے، اسے کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن اور کسی طرح کا قلبی اضطراب نہ ہو۔ یہی اصل مقصد ہوا کرتا ہے سکون کا۔ محترم سامعین، علماء اسلام نے سکون قلب کے لیے بہت سی باتیں کہی ہیں، سکون قلب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع بتائے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کے دل سے سکون دل کو ختم کر دیا کرتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر اور احادیث نبویہ مختلف مقامات پر لفظ سکینہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی ایک بہت ہی شاہکار کتاب مدارج السالکین میں سکون کے بہت مقامات پر الگ الگ الفاظ میں تعریف کیے۔ کہیں پر کہا منزل سکینہ، منزلۃ السکینہ من منازل مواہب لا من منازل مکاسب۔ یہ جو سکون دل ہوا کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، دنیا والوں کی طرف سے تیار کردہ یا دنیا والوں کی طرف سے کمایا ہوا یا دنیا والوں کی طرف سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوا کرتا ہے۔ کہیں پر ابن رحمہ اللہ نے فرمایا الطمأنینۃ والسکون والوقار الذی ینزل علی قلبہ المسلم علی قلبہ المؤمن۔ یہ وہ سکینت ہے، یہ وہ سکون ہے، یہ وہ راحت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دل و دماغ میں دل میں اتارا کرتا ہے عند اضطرابہ من شدت الخوف۔ جب کبھی بندے کو کسی بھی طرح کا خوف ہوا کرتا ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہوا کرتی ہے، اس کا دل بے چین ہوا کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں ہلچل ہوا کرتی ہے، اس کے دل کو پرسکون کرنے کے لیے، اس کے دل کو راحت پہنچانے کے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے بندے مومن کے دل میں یہ سکون کو نازل کیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ سکون دل، یہ راحت قلب، یہ پیسوں سے کمائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ دولت سے کمائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ کسی بڑی تجارت سے یا کسی نوکری سے یا انسان کے اپنے کسی ہنر و فن سے حاصل کیا جانے والا عمل نہیں ہے، یہ ایمان و عمل صالح کا مرکز ہے۔ یہ ایمان و عمل صالح یہ وہ دو اعمال ہیں جو انسان کے لیے سکون دل کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ محترم سامعین، انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہ اللہ کا ہو جائے، انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ زندگی میں تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ محترم سامعین، تبھی جا کر انسان کو سکون دل نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا۔ ان واقعات کا تذکرہ کرنا، ان قصوں کا تذکرہ کرنا محض ایک تاریخ کو دہرانا نہیں تھا، پرانے قصوں کو بتانا نہیں تھا، بلکہ اس کے جہاں مختلف اغراض مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ان انبیاء کرام کے قصوں میں ان نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ بد لوگوں نے، برے لوگوں نے جو کام کیے تھے، ہم نے قرآن کریم میں جو اس کا تذکرہ کیا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے، دماغ والوں کے لیے عبرت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے قرآن کریم میں دیکھا کہ یہ سکینت یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، یہ سکون دل یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی خاص بات رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، بہت بڑی دہکتی آگ تھی اور اکیلے ابراہیم انسان تھے، پوری تیاریاں کر لی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام پرسکون رہے۔ یہ توحید کی نعمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ، پوری دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں فرعون جیسے ظالم و جابر اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی حکومت والا بادشاہ اب تک کوئی نہیں آیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے ان ربکم اعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کی بادشاہ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی دولت کو ثابت کرنے کے لیے کہا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے محل کے نیچے سے تو نہریں بہا کرتی ہیں۔ ایسی بڑی شان و شوکت والا بادشاہ، اور جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے یہ فرعون آ چکا ہے، سامنے دریا ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے بہت بڑی تعداد میں، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو، صبر کیا کرو۔ پھر اور وہاں پر فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ مت، دشمن سے گھبراؤ مت، ہمارا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اسی فرعون کی واقعے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جادوگروں نے فرعون کے سامنے اپنے اپنے کرتب دکھائے
اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب چھڑی کو ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے جادوگروں کے تمام اژدھوں کو نکل لیا، تب جادوگروں نے دیکھ لیا یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے، سارے جادوگر ایمان لے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے اس کی سبکی ہو رہی ہے، اس کی ذلت ہو رہی ہے، اس نے تمام کو دھمکی دی، کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر تم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لانا نہیں چھوڑا، مجھ پر اگر ایمان نہیں لائے تو میں تم تمام کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تمام جادوگروں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے ابھی اسلام لا کر چند منٹ ہی ہوئے ہیں، کیا کہا تھا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون تو جو چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہماری زندگی اجاڑ سکتا ہے، ہماری زندگی ہم سے چھین سکتا ہے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ ہم ہمارے پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے سکون، یہ ہے سکینت، یہ ہے راحت قلب جو مشکل موقعوں پر بھی، مصیبت کے ایام میں بھی، مشکل اوقات میں بھی ایک بندے مومن کے دل میں جاگزی رہتا ہے، اسے ہڑبڑانے کا موقع نہیں رہتا، اسے پریشان ہونے، اسے متزلزل ہونے، اسے اپنے پاؤں ڈگمگانے کا موقع نہیں دیا کرتا ہے۔ یہی وہ سکینت ہے جو مسلمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کے ظالم، جابر اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے اس کو ثابت قدم رکھا کرتا ہے۔ یہ سکون دل، اور سیرت نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکون دل ہمیں بہت مقامات پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت تلاش کرتے آ گیا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے خدموں کو بھی دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا جب محمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، پورے سکون سے کہا، ہم نے ان کے دل میں اس وقت سکون نازل کیا۔ بہت مشکل کے اوقات میں ہمیں سکون دل نظر آتا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں، رسول اللہ کے دلوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلتا ہے کہ سکون یہ کسی دنیا کی دولت نہیں کا نام نہیں ہے، یہ دنیا میں پیسوں کے درہم و دینار کے ذریعے سے، ڈالر کے ذریعے سے، یا کسی نوکری کے ذریعے سے، یا کسی ہنر یا ہاتھ کا کمال سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ ایمان اور عمل صالح اور اللہ پر مضبوط یقین کا نام ہے جو ایک بندے مومن کے دل میں مشکل سے مشکل اوقات میں بھی اس کو ثابت قدم رہنے پر مجبور کیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے بتایا یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، دنیا اپنی پوری صورتوں کے ساتھ، اپنی پوری توانائیوں، پوری طاقتوں کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ آسمانوں پہ کمندیں ڈالی جا چکی ہیں، سمندروں میں راہیں بچھائی جا رہی ہیں، سمندروں کے سینوں کو چیر کر محلات بنائے جا رہے ہیں، سمندروں کے راستوں کو کاٹ کر برج بنائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والوں نے سمندروں کے اندر محلات بنانا شروع کر دیے ہیں۔ بہت ترقی ہو چکی ہے اور بہت سی ترقیاں ابھی ہم نے جانی بھی نہیں ہیں، لیکن محترم سامعین ان تمام ترقیوں نے انسان کی صحت پر، انسان کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے اور عبادت سے دوری کی وجہ سے۔ محترم سامعین، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کفار کا چھوڑیے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کلمہ گو بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے، عبادات سے دور ہونے کی وجہ سے کن کن پریشانی مبتلا ہیں، بہت سی پریشانی مبتلا ہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا میں جو پریشانیاں، یہ قلبی پریشانیاں، یہ جو ڈپریشن، یہ جو ٹینشن وغیرہ وغیرہ جو بیماریاں میں نظر آتی ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سب سے پہلا سبب کفر و شرک ہے کہ انسانیت نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کفار میں سے کسی نے اپنے ایک معبود کو لیا، اپنے ایک پتھر کے معبود کو لیا اور سمندر لے کر نکلا تاکہ مصیبت کے موقع پر وہ بت اس کی حفاظت کر سکے۔ جب زلزلہ آنے لگا، جب سمندر میں طوفان آنے لگا اور اس نے اس کو پکارنا شروع کیا اور وہ بت کچھ کام نہیں آ سکا تو اس کو پھینک دیا، کہا کہ یہ میرے کچھ کام کا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کفار اپنے بت کو لیا اور اپنے گھر میں سجا کر رکھا تھا، یہ کتا آیا اس پر پیشاب کرنے لگا تو اسے بڑی کراہت کے ساتھ،
بڑی ہی ناپسندیدگی سے کہا تھا رب یبول الثعلبان علی رأسہ لقد ہان من بالت علیہ الثعالب. کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معبود ہو سکتا ہے جس پر کتے پیشاب کر رہے ہوں؟ جس پر کتے پیشاب کرتے ہوں وہ انتہائی ذلیل اور انتہائی حقیر مخلوق ہوا کرتی ہے. تو محترم سامعین، دلوں کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے کفر و شرک ہوا کرتی ہے. دوسری بات محترم سامعین، جو آج کے زمانے میں سکون دل کو غارت کرنے والی چیز ہے وہ ہے انسانوں کی فطرت سے جنگ، اللہ تعالیٰ کی بنائی فطرت سے جنگ. اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب تک انسان فطرت سلیمہ پر باقی رہتا ہے یقیناً وہ اچھا انسان ہے، احسن تقویم میں ہے. لیکن جب انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، فطرت میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ غلط ملت کرتا ہے، فطرت سے ٹکر لیتا ہے، تو انسان بہت گھٹیا انسان ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا آج کے زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں، اس فیشن کے زمانے میں لوگ فیشن کے نام پر، اپنی نفسانی خواہشات کے نام پر کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، فطرت سے کیسے نہیں لڑ رہے ہیں، فطرت سے کیسے کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں. آج بہت سے نوجوان وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے، سرجری کی مدد سے لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے لڑکے کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور وہ لڑکا سرجری کے ذریعے سے اپنی جسمانی اعضاء کو تبدیل کرا کے لڑکی بن رہا ہے. اور ایک لڑکی اللہ نے اسے جس فطرت پر پیدا کیا تھا اس سے تبدیلی کرتے ہوئے، اس سے جنگ کرتے ہوئے، سرجری کرا کے وہ ایک لڑکی لڑکا بن کر دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. تو فطرت سے دوری، فطرت سے جنگ، فطرت کی مخالفت نے انسان کے دل و دماغ کو چین سے دور کر دیا ہے. ایک اور بات محترم سامعین، جو دنیا میں فتنے فسادات کا زمانہ ہے اور بے چینی کا زمانہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چھوڑ دیا. زندگی کے تمام معاملات میں، کفار تو دور کی بات، خود مسلمانوں نے اپنی زندگی میں حلال و حرام کو چھوڑ دیا، من مانی قوانین اور دنیا والوں کے بنائے قوانین پر عمل کرنے لگے. تجارت میں ہو، نوکری میں ہو، شادی بیاہ کے مسائل میں ہو، طلاق و خلا کے معاملات میں ہو، وراثت کے معاملات میں ہو، لوگوں نے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے بجائے اپنے من چاہے قوانین، کفار کے بنائے ہوئے قوانین، اسلام دشمن طاقتوں کے بنائے ہوئے قوانین پر چلنے لگے. نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ پورے کا پورا گھرانہ، پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا کنبہ و قبیلہ، پورے کا پورا سماج بے چینی، پریشانی، خلفشار میں مبتلا ہے. ایک اور بات محترم سامعین، اسلامی تعلیمات سے دوری. زندگی کے تمام شعبوں نے اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا کر دنیا والوں کی بنائے قوانین پر چلنا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان کی تہذیب کو اپنانا، اس چیز نے بھی آج کے زمانے میں مسلمانوں سمیت پوری دنیا کو بے چین کر رکھا ہے، سکون سے، اطمینان سے دور کر دیا ہے. محترم سامعین، یہ چین و سکون یہ کسی دنیا کی دولت سے حاصل کیا جانے والا کام نہیں ہے. انسان بڑی سے بڑی دولت میں رہتے ہوئے، بادشاہ رہتے ہوئے، ملکہ رہتے ہوئے، دنیا کی ساری عیش و آرام کو حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ بے چین رہا کرتا ہے فطرت سے دوری کی وجہ سے، ایمان سے دوری کی وجہ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی ملکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آج سب سے طاقتور عورت ہے، جو تقریباً 70 سال سے برطانیہ کی ملکہ بنی ہوئی ہے. برطانیہ وہ ملک ہے جسے دنیا کے بہت سے بڑے بڑے ممالک پر قبضہ کیا تھا، راج کیا تھا، ہمارے ملک ہندوستان پر بھی راج کیا تھا. وہ ملکہ جو دنیا کی بہت بڑی ارب پتی عورت ہے، وہ ملکہ جو دنیا کی بہت بڑی طاقتور عورت ہے، وہ ملکہ جو ایک بہت بڑے ملک کی بادشاہ ہے، ایسی ملکہ بھی جب وہ پریشان ہوتی ہے، جب وہ اس کا دل بے چین ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اپنے سکون دل کے لیے وہ کسی کلب کو نہیں جاتی ہے، وہ کسی دولت کے انبار پہ نہیں جاتی ہے، وہ کسی بڑے اچھے سے اچھے محل میں نہیں جاتی ہے، وہ اپنے سکون دل کے لیے لندن ہی کے ایک اسلامک سینٹر کو جاتی ہے، جا کر جہاں پر وہ قرآن کریم سنا کرتی ہے تاکہ اس کے دل کو اطمینان ہو جائے. محترم سامعین، بہت بڑی بات ہے، اتنے بڑے ملک کی عورت سکون دل کے لیے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر ایک مسجد کا رخ کرتی ہے اور قراء کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھ قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتی ہے اور خود قرآنی الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیا کرتی ہے تاکہ اسے سکون مل جائے. ایک کافر عورت کا یہ حال ہے. وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ حقیقی سکون اگر ہے تو اسلام میں ہے، اسلامی تعلیمات میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں ہے. ہٹلر، جسے کون نہیں جانتا ہے، جرمن جیسے دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ، مطلق العنان حکمران، جس نے جرمن پر عرصے دراز تک حکومت کی، دوسری جنگ عظیم کا باعث بنا، اپنی ایک اشارے پر اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہرایا، جس کی ایک اشارے پر بڑی بڑی جنگیں ہوئی،
جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کروایا، لیکن یہی ہٹلر جب پوری دنیا کو ہرانے کے بعد اور لاکھوں انسانوں کو جان سے مارنے کے بعد جب بے چین رہا کرتا تھا، اور جب اسے چین حاصل نہیں ہو سکا، دل کو راحت نہیں مل سکی، مجبور ہو کر خود زہر کھا کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ تو محترم سامعین، چین و سکون، یہ دنیا کی دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، محلات، بڑی بڑی نوکریاں، بڑی بڑی تجارتیں طاقت و پاور میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ایمان سے، عمل صالح سے حقیقت میں انسان کو سکون حاصل ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آج کے درس بتانی تھی۔ محترم سامعین، پوری دنیا سکون کی متلاشی ہے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا تاجر، کیا نوکر، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا غیر مسلم، کیا مسلمان، تمام کے تمام سکون دل کے متلاشی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور اس کے بعد عمل صالح کا انجام دیں، عمل صالح پر پورا اترے، فرائض کا اہتمام کیا کریں، حلال حرام کی تمیز کیا کریں۔ من عمل صالح من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیہ حیاۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو مومن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے ہم اسے بہترین زندگی عطا کیا کرتے ہیں، سکون قلب عطا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، سکون دل کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کر رہے تھے۔ جیسے جیسے قرآن کریم پڑھتے جا رہے تھے، کیا دیکھتے آسمان سے ایک نور اترتا رہا ہے، اور نور جیسے جیسے اتر رہا تھا وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ جب بتایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، تلک سکینۃ تنزلت للقرآن، تلک سکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکونت ہے، یہ سکون ہے، یہ راحت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے وہاں پر بھیجی تھی۔ تو محترم سامعین، سکون دل دراصل ایمان، عمل صالح ہوا کرتا ہے۔ سکون دل دراصل انسان کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل سے ہوا کرتا ہے۔ سکون دل انسان کے لیے دراصل اسلامی تعلیمات پر عمل سے ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے وضع کردہ قانون سے ہم دوری اختیار کریں، زندگی کے تمام شعبوں میں، طلاق میں، خلا میں، وراثت میں، حلال و حرام میں، تجارت میں، نوکری میں اللہ کے قوانین پر چلیں۔ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑے پرسکون ہم ہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرتے ہوئے حقیقی طور پر پرسکون زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.